صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا لمحہ ہے کہ ہم اصلاح معاشرہ کے عنوان پر پورے شہر میں مختلف جگہوں پر مختلف پروگرام مرد اور عورتوں میں منعقد کر کے آج اس کے آخری پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جس کی سرپرستی اور ہم سب کے کاموں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس پورے شہر میں تقریباً 30-32 سال پہلے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر پروگرام کا جال بچھانے والے والد محترم حضرت مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے. یہ دراصل انہی کی محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ ہم سب کو اس طرح کام کرنے کا نہج ملا اور آگے بڑھنے کا جذبہ ہمیں نصیب ہوا. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی تھی کہ آپ نے وقت دیا. اتنی مصروفیت کے باوجود اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس پروگرام کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنی آگے کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. کیونکہ صرف پروگرام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اکٹھا ہو جائیں اور کچھ بات سن لیں اور اپنے تک محدود رکھ لیں اور یہ کہہ لیں کہ ہم تو پروگرام میں شریک ہو گئے. اصل ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر دین کی وہ پڑھن، وہ فکر پیدا کریں کہ جو نہ ہمیں صحیح سے سونے دے اور جو نہ ہمیں صحیح سے کھانے دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا پریشان کیوں کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا ٹینشن میں مبتلا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں اور آپ کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں تو آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا کام ہمارا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے اور پہنچاتے رہنا ہے، دل میں اتارنا یہ ہمارا کام ہے۔ آپ نے ہماری بات ان تک پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے۔ اب یہ نہ مانے، یہ خود اس کا وبال چکھیں گے اور عذاب میں مبتلا ہوں۔ تو یہ جذبہ ہر ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی خیر کے کام میں دلچسپی لینے والے بنے، خیر کے کام پر خود بھی عامل بنے، خود بھی دعوت دینے والے بنے، خود بھی ہدایت پانے والے بنے اور دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ دکھلانے والے بنے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی وَجَعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ کہ اے پروردگار عالم ہمیں ہدایت پانے والا بھی بنا اور ہدایت دینے والا بھی بنا۔ اس پرفتن زمانے میں ہماری ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ ہم خود بھی ہدایت پر قائم رہنے والے بنے، خود بھی خیر کے کاموں میں دلچسپی لینے والے بنے، خود بھی گناہ کے اور اللہ کی سرکشی والے اعمال سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کریں۔ یہ ہماری سب سے بڑی اس وقت کی ذمہ داری۔ یاد رکھیے یہ بڑی تبدیلی کا وقت چل رہا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے تک اگر کوئی آدمی کسی عالم سے وابستہ رہتا تھا تو وہ عالم کی صحبت سے جڑنے کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے بچا رہتا تھا۔ اگر کوئی آدمی جماعت کے کام سے جڑا رہتا تھا، چلے اور 4 مہینے لگاتا رہتا تھا تو وہ بھی خیر کے کاموں کی طرف بڑھتا رہتا تھا اور برائیوں سے رکا رہتا تھا۔ لیکن آج کل کا زمانہ کیا ہو گیا کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، علماء کی صحبت بھی اختیار کر رہا ہے، مجلسوں میں، پروگراموں میں، دینی پروگراموں بھی بیٹھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی موقع ملتا ہے بدنگاہی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمازی ہے لیکن فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، گالی بھی دے رہا ہے، علماء سے جڑا ہوا بھی ہے لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، سودی معاملات بھی کر رہا ہے۔ ایک نظریے پر اور ایک چیز پر آدمی اس زمانے میں قائم نہیں رہ پا رہا ہے۔ یہ ہماری نسلوں کے لیے بڑی سوچنے کی بات ہے اور ہم سب کو اپنی اس زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نمازی ہونے کے باوجود گناہ کی طرف کس طرح قدم بڑھا لیتے ہیں، ہم علماء کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی گناہ کی طرف کس طرح چلے جاتے ہیں، بے اختیاری میں ہم موبائلوں کے ذریعے فحاشی اور بدنگاہی کا گناہ کر لیتے ہیں اور احساس تک بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ اصلاح معاشرہ کی تحریک ہم سب کو خیر کی طرف بلانے میں مددگار بنتی ہے۔ ہمیں اپنے گھروں کے اعتبار سے بھی، اپنے ملنے جلنے والوں کے اعتبار سے بھی اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دینی چاہیے، اور کوئی گناہ میں، کوئی فحاشی میں، بدنگاہی میں، شراب کی لعنت میں کوئی مبتلا ہے تو اس کو بچانے کی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس تھوڑی سی کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم ایک مرتبہ پھر حضرت کا پوری جمعیت علماء شہر مراد آباد کی طرف سے اور
اس جامع مسجد کی کمیٹی کی طرف سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم سب کو اپنے فیض سے فائدہ پہنچاتے رہیں گے اور فیض کو عام اور جاری کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا